بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ 14 سجدے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اماموں نے کیا حکم دیا اور ہمارے جو طریقہ کار ہیں وہ کیسے ہیں اور ہم کس پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ ویسے جو علماء کرام فرماتے ہیں 15 سجدوں کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن میں کئی بھائی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یار 15 سجدے لکھے ہوئے ہیں، پھر آپ لوگ کوئی بولتا ہے 14 سجدے، کوئی بولتا ہے 15، تو اس کی میں ابھی آپ کو تفصیل بیان کروں گا کہ وہ کس حساب سے ہیں، کس کے طریقے سے، کس مسلک کے حساب سے بولا جاتا ہے۔ تو آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ توجہ کیجئے گا کہ جب کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ جب مجلس کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا سب کے اوپر وہ اتنے سجدے لگ جاتے ہیں جتنے ہوتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جیسے طلباء مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، استاد کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک مجلس ہوتی ہے۔ ایک مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام بچے اس میں شامل ہیں، وہ صبح 8 بجے آئے ہیں اور 10 بجے تک وہ اس مدرسے کے اندر شامل ہیں اور وہ استاد کو اپنی منزل سنا رہے ہیں۔ اب جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ قرآن کی سورت جو بھی سجدے والی ہوتی ہیں وہ سناتے ہیں، تو ان پہ ایک ہی سجدہ لگتا ہے، نہ کہ زیادہ۔ اب وہ بچے کئی مرتبہ ان کا سبق بھی وہی ہوتا ہے تو انہیں یاد کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر انہوں نے 50 مرتبہ پڑھا ہے تو وہ 50 نہیں ہوگا، صرف ایک ہی سجدہ۔ اور ایسے ہی گھروں میں لوگ اپنی بچیاں پڑھاتے ہیں، کچھ لیڈیز بچوں کو تعلیم دیتی ہیں قرآن پاک کی، تو ان کے لیے بھی ایک ہی حکم ہے کہ ان کا ایک ہی سجدہ ہی لگے گا۔ اب لوگ ہمیں بار بار سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس بچے نے بھی سنایا تھا، اس بچے نے بھی سنایا تھا، اس نے بھی کہا تھا سجدے کے بارے میں، تو ہمارے کتنے سجدے ہو گئے؟ تو بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو ایک ہی سجدہ لگے گا۔ ہاں، آپ کا جب دوسرا سجدہ لگے گا جب آپ اس جگہ سے اٹھ کر چلے جائیں گے، یعنی آپ کھانے کے لیے چلے گئے، آپ پیشاب کرنے کے لیے چلے گئے، آپ کہیں مسجد سے باہر چلے گئے، مدرسے سے باہر چلے گئے، پھر جب آپ آئیں گے اور پھر وہ آیت سنائیں گے تو پھر وہ دوسرا سجدہ آپ پر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے 50 بار بھی پڑھا ہوگا تب بھی وہ ایک ہی سجدہ ہوگا۔ لیکن حالت جب اس کی چینج ہوگی، جب وہ مدرسے سے اٹھے گا اور باہر جائے گا تو پھر وہ اس کے اوپر دوسرا سجدہ ہوگا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب میں آپ کو کچھ حوالے دینا چاہتا ہوں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اعظم ابو حنیفہ، کہ امام مالک جو ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں اختلافات ہیں، کہ امام مالک کے نزدیک جو ہیں وہ 11 سجدے ہیں۔ امام مالک کے نزدیک 11 سجدے ہیں۔ وہ سورت نجم کو نہیں مانتے اس کا سجدہ، اور سورت انشقاق اور سورت علق، وہ کہتے ہیں ان 3 سورتوں میں، ان جو سورت ہیں ان کے اندر جو سجدے ہیں وہ ہم نہیں مانتے، باقی وہ 11 سجدوں کو مانتے ہیں۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک 14 سجدے ہیں، جو وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ صاد جو ہے اس کا سجدہ امام شافعی نہیں مانتے، اور جو سورۃ حج کے 2 سجدے ہیں ان کو وہ مانتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا قرآن پاک میں سورۃ حج جو ہے اس میں 2 سجدے آئے ہیں، تو وہ مانتے ہیں، اور صاد سورت کو نہیں مانتے۔ ہم سب حج کے اندر سورت حج جو ہے اس کا ہم ایک سجدہ مانتے ہیں اور سورت صاد کا ایک سجدہ مانتے ہیں۔ اب ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں، وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح فرماتے ہیں۔ اب ہے چوتھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں، جو سورۃ صاد کا سجدہ ہے اور سورۃ حج کا سجدہ ہے وہ مانتے ہیں کہ اس میں ایک سجدہ کرنا ہے سورۃ حج میں، اور سورۃ صاد میں ایک سجدہ اور سورۃ حج میں ایک سجدہ کرنا ہے۔ یہ تو ان کی تھی تفصیل۔ اب میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے ان کے بارے میں۔
کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو آپ نے سورۃ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا، اور سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے شخص کے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں یا مٹی تھی جسے وہ اپنے ماتھے پر لگاتا، پیشانی پر لگاتا اور کہتا ہے کہ مجھے یہ کافی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بعد میں دیکھا کہ اس کی ہلاکت کفر پہ ہوئی اور وہ قتل ہو کر مرا۔ تو میرے بھائیوں، اس سجدے کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں، یہ واجب سجدہ ہے، اس کو ہر حالت میں ادا کریں، اور جو نہیں کیے اس کی توبہ کریں رب کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بتایا آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔